حضرت عباس حضرت علی علیہ السلام اور جناب ام البنین کے فرزند تھے۔ 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 14 سال تھی جس وقت آپ کے والد مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ عباس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے علمدار تھے۔ تمام مددگاروں میں سے قوی مددگار عباس تھے۔ تقریباً 32 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی۔ ام البنین جناب فاطمہ کے بعد دوسری زوجہ تھیں اور ان کا اصلی نام بھی فاطمہ ہے، لیکن ان کو مولا علی کے گھر میں ام البنین کے عنوان سے پکارا جاتا تھا۔ ان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان ہیں۔ چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس شجاعت اور کمالات میں باپ کا نمونہ تھے۔ منقول ہے حضرت عباس کا قاتل بنی دارم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا تھا۔ کسی نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو جواباً کہا، میں نے ایک مرد کو جس کی پیشانی کے درمیان سجدے کا اثر پایا جاتا تھا اس کو قتل کیا کہ جس کا نام عباس تھا۔ عباس کی شادی عبید اللہ ابن عباس کی لڑکی سے ہوئی۔ عباس کے کچھ فضائل کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن حضرت سجاد نے مدینہ میں جناب عباس کے فرزند عبید اللہ کو دیکھا تو ان کو اپنے چچا عباس یاد آ گئے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور فرمایا، جنگ احد سے زیادہ سخت دن پیغمبر اسلام پر نہیں گزرا۔ اس دن حضرت کے چچا حمزہ شیر خدا کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ سخت جنگ موتا کی تھی کہ پیغمبر کو حضرت جعفر طیار کی شہادت کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، لیکن کوئی دن بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن کی طرح نہیں ہے کہ 30,000 فوج نے حضرت کا محاصرہ کیا جو کہ اپنے آپ کو گمان کرتے تھے کہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، عباس کے لیے قیامت کے دن ایک مقام ہے کہ تمام شہداء اس مقام کو حسرت سے دیکھیں گے، رشک کریں گے۔ نیز فرمایا، خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ خدا نے اس کے بدلے میں میرے چچا کو 2 پر عطا کیے ہیں جن کے ساتھ ملائکہ کے ہمراہ بہشت میں پرواز کرتے ہیں، جس طرح جعفر بن ابی طالب کو 2 پر عطا ہوئے تھے۔ عاشوراء حضرت عباس اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ اتنے میں سنا کہ بچوں نے التش کی آواز بلند کی ہے۔ ایک روایت میں ہے ایک مخصوص خیمے میں خالی مشکیزیں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس اس خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بچے خالی مشکیزوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے شکم کو ان تر مشکوں پر رکھتے تھے تاکہ ان کی پیاس کم ہو۔ ان سے فرمایا، میری آنکھوں کے نور، صبر کرو، تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے نیزے اور مشک کو اٹھایا، فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ بس اپنے بھائی کے ساتھ وداع کے وقت آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا، خدایا، میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں پانی پہنچانے کے بارے میں، اور اس مشک کو تشنہ لب بچوں کے لیے پانی سے بھر کر لاؤں گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ 4,000 یا 10,000 شامی آب فرات کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ ان پر حملہ کیا، 80 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پانی تک پہنچایا۔ دشمنوں نے 6 مرتبہ حملہ کیا تاکہ عباس پانی تک نہ پہنچے، لیکن حضرت عباس نے بہت سی ضربات ان پر لگائیں اور پانی کے پاس پہنچے۔ ایک چلو پانی لیا اور گھوڑے کے منہ کے قریب لے گئے تاکہ پانی پی لے۔ بھائی حسین علیہ السلام کی پیاس یاد آ گئی، پانی کو پھینک دیا، مشکیزے کو پانی سے بھرا، پھر اپنے آپ سے کہا، اے عباس، تو نے مشکیزے کو بھر لیا لیکن خود پانی نہیں پیا۔ پھر کہا، اے عباس، حسین کے بعد تیری زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کے بعد تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ حسین ہے جو لبِ تشنہ ہے اور موت کے خطرے میں ہے۔
اے نفس، تو چاہتا ہے کہ خوشگوار اور ٹھنڈا پانی پی لے، خدا کی قسم میرا دین ایسے کام کی اجازت نہیں دیتا۔ نے نقل کیا ہے کہ فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے لب کو پانی کے ساتھ نہیں لگاؤں گا جب تک میرا آقا حسین تشنہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ پانی پی لو تاکہ طاقت بحال ہو اور اچھی طرح جنگ کر سکو، لیکن عشق وفا اور صفا کہتا ہے کہ تمہارا بھائی اور تمہارے بھائی کی اولاد تشنہ ہے، کس طرح پانی پیو گے؟ بعض نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے 21ویں ماہ رمضان کی رات شب شہادت عباس کو اپنے آغوش میں لیا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا، بہت جلدی قیامت کے دن تمہاری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوں گی۔ بیٹا، جس وقت عاشور کا دن ہوگا اور نہر فرات پر داخل ہوگے، خبردار کہیں پانی نہ پینا، حالانکہ تمہارا بھائی تشنہ ہوگا۔ اس کو جب اپنے بھائی کے ہونٹوں کی خشکی یاد آئی تو فرات کی غیرت کی دونوں آنکھیں خون سے تر ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ گلستان علی نے پانی نہیں پیا اور تو پانی پینے کا رجحان رکھتا ہے، تیرے بھائی ہونے کو کیا ہو گیا؟ حضرت عباس نے مشق کو شانے پر لیا اور خیموں کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن کی فوج نے حضرت کے راستے کو روک کے رکھا اور آپ کا ہر طرف سے محاصرہ کیا۔ حضرت عباس اکیلے ان سب کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ آپ نے اتنی جنگ کی کہ دشمن کے مردوں کے ڈھیر لگا دیے۔ بالآخر نوفل ازرق نے ایک ضربت دائیں بازو پر لگائی اور اس کو جدا کر دیا تو آپ نے مشکیزے کو بائیں شانے پر رکھا۔ زید بن ورقہ چھپ کر انتظار کر رہا تھا، وہ ایک جھاڑی کے پیچھے سے باہر نکلا اور تلوار کو حضرت کے دائیں بازو پر مارا اور دائیں ہاتھ کو جدا کر دیا۔ عباس نے فرمایا، پروردگار، میرا دایاں ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا ہے، میرے دوسرے ہاتھ کو حسین کے دامن تک پہنچا دے۔ اگر دایاں ہاتھ نہیں ہے، میرا بایاں ہاتھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہزار افسوس کہ بالکل خاموش و بے جان ہے۔ حضرت نے اسی ایک ہاتھ کے ساتھ حملہ کیا اور اس طرح رجز پڑھتے تھے، خدا کی قسم اگر تم نے میرے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، میں اسی طرح اپنے دین کی حفاظت کروں گا اور اس امام پر سچا یقین رکھتا ہوں، اس کا دفاع کروں گا، وہ امام کہ جو نواسہ رسول ہے، جو کہ پاک اور امین ہے۔ اس کے بعد دشمن پر حملہ کیا اور دشمن کے بہت سے بہادروں کو ہلاک کیا۔ ان ملعونوں کو حضرت نے قتل کیا تھا، بعض نے ان کی تعداد 855 لکھی ہے۔ اس موقع پر حکیم بن طفیل جو کہ کھجور کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا تھا، باہر نکلا اور ایک ضربت لگائی حضرت کے بائیں ہاتھ پر اور حضرت کے ہاتھ کو جدا کر دیا۔ آپ اس طرح رجز پڑھتے تھے، اے نفس، کافروں سے نہ ڈر، تجھ کو خدائے جبار کی طرف سے رحمت کی خوشخبری ہو، اس نبی کے ساتھ کہ جو سردار اور برگزیدہ ہیں۔ انہوں نے میرا بایاں ہاتھ اپنے ظلم سے کاٹ دیا، خدا ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے۔ سے پانی کا وعدہ کیا ہے، اگر میرے ہاتھ نہیں ہیں تو مشق کو دانتوں سے پکڑ کر لے جاؤں گا۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا اور ہمت کے ساتھ مشکیزوں کو خیام میں پہنچانا چاہا کہ اچانک ایک تیر پانی کے مشکیزے پر لگا اور پانی بہنے لگ گیا۔ اس کے بعد ایک اور تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ گھوڑے سے زمین پر گرے۔ لکھتا ہے کہ جس وقت حضرت عباس کے ہاتھ جدا ہو گئے تھے اور آپ کے دونوں شانوں سے خون کے قطرات گرتے تھے، اس کے باوجود بھی دشمن پر حملہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ظالم نے لوہے کے ایک گرز کے ساتھ حضرت کے سر پر وار کیا اور سر شگافتہ ہو گیا۔ اس وقت آپ زمین پر گر پڑے اور خون میں غلطاں تھے اور آواز دی، میرے بھائی، خدا حافظ۔ ایک روایت کے مطابق آواز دی، اے بھیا، اپنے بھائی کی مدد کو پہنچیے۔ امام حسین علیہ السلام شہاب ثاقب کی طرح عباس کے سرہانے پہنچے، ان کو خون میں غلطاں پایا اور ان کا بدن تیروں سے بھرا ہوا تھا، ان کے ہاتھ بدن سے جدا تھے اور ان کی آنکھ پر بھی تیر لگا ہوا تھا۔ کمر خمیدہ کے ساتھ عباس کو دیکھا
اس کے بعد ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور گریہ کیا، یہاں تک کہ حضرت عباس نے شہادت پائی۔ یہ بھی منقول ہے کہ بلند آواز سے گریہ کیا اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر کم ہو گئی، دشمن نے مجھ پر شماتت کی۔ عرب شاعر نے اس کے بارے میں کہا ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ گریہ کا مستحق وہ شخص ہے کہ جس پر حسین نے کربلا میں گریہ کیا، جو کہ حسین کا بھائی اور علی کا بیٹا ابو الفضل تھا، جو کہ خون میں غلطاں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کیا۔ کوئی چیز بھی عباس نے حسین سے جدا نہ کی، یہاں تک کہ اس نے حسین کی تشنگی کی وجہ سے پانی بھی نہیں پیا اور لبِ تشنہ شہید ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام جس وقت حضرت عباس کے سرہانے تشریف لائے، اس وقت عباس زندہ تھے اور اپنے بھائی حسین سے عرض کیا، مولا، دو وجہ سے میرے میت کو خیمے میں نہ لے جانا۔ ایک، میں نے سکینہ سے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا اور مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ دوسرا، میں اب کا علمدار تھا، اگر اہل خیام میرے لاشے کو دیکھیں گے تو ان کا صبر کم ہو جائے گا، میں تو ان کے پردے کا ذمہ دار تھا، کہیں زینب میری لاش پر بال نہ کھول دے۔ امام حسین نے حضرت عباس کے جنازے کو نہر القمہ کے کنارے چھوڑ دیا اور خیموں کی طرف خالی ہاتھ واپس ہوئے، حالانکہ حضرت اپنے آنسوؤں کو آستین کے ساتھ صاف کرتے تھے۔ جب خیام کے قریب پہنچے تو امام کی بچی سکینہ آگے بڑھیں اور گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور عرض کیا، بابا، کیا آپ کو میرے چچا کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ انہوں نے مجھ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، ان کی عادت نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کرے۔ امام حسین علیہ السلام رو دیے اور فرمایا، اے بیٹی، تیرا چچا عباس شہید ہو گئے اور ان کی روح بہشت میں پہنچ گئی۔ یہ سن کر جناب سکینہ، جناب زینب اور باقی مستورات کے رونے کی آواز بلند ہوئی اور سب نے بلند آواز سے کہا، ہائے بھائی، ہائے عباس، ہائے ناصر، ہائے ہمارا کوئی مددگار نہ رہا، ہائے وہ مصائب کہ جو آپ کے بعد ہوں گے۔ باب مقاتل لکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسین کو حضرت عباس کی شہادت کا سامنا کرنا پڑا تو شکستگی اور گہرا غم حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نمایاں تھا اور بہت زیادہ روئے اور آواز دی، ہائے بھائی، ہائے میرے دل کا میوہ، ہائے تمہارے فراق سے اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر کم ہوئی، میری امید نا امیدی میں بدل گئی۔